YouTube, an informative channel. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بالخصوص صحت کی نسبت سے. بہت سے احباب نے بہت سے امور میں دعاؤں کی درخواست کی ہے. بعض احباب بعض آزمائشوں سے دو چار ہیں. بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا اور عافیت کی صورتیں ظاہر فرمائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. باقی ماندہ جو امور ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی اپنا خصوصی کرم، اپنی رحمت خاصہ شامل حال فرمائیں اور عافیت کے ساتھ آزمائشوں سے محفوظ فرمائیں. تمہیداً ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. ہمارے اجتماع کے موقع پر جو حفاظ کے اعزاز میں پروگرام منعقد ہوا اور پھر اس کے ذیل میں اس بابرکت پروگرام کہ رحمت بھرے سائے میں جو ولیمے کی تقریب ہوئی، اس میں آپ حضرات تشریف لائے، آپ نے عزت بخشی. آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد اجر عطا فرمائے. آپ حضرات کی خدمت میں مجھ گناہگار سے یقیناً بے انتہا کوتاہیاں ہوئی ہیں. ان سب کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں. کسی بھی ساتھی کو کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو، کسی معاملے میں تاخیر ہوئی ہو یا جو اس کی توقع کے مطابق راحت کی صورت تھی وہ اس سے میسر نہ آئی، تو اللہ کے لیے آپ معاف کر دیجیے گا. پھر بطور خاص یہاں پہ ان احباب کا تذکرہ کرنا انتہائی بے مروت، تذکرہ نہ کرنا انتہائی بے مروتی ہوگی کہ جن حضرات نے اس موقع پر خدمت میں حصہ لیا اجتماع کے دونوں مراحل میں، بالخصوص آخری مرحلے اور اس خاص پروگرام میں جو ساتھی خدمت میں رہے، ہمارے تالاب سرائے کے ساتھی اور ہمارے قصور اور دیگر احباب، بالخصوص ہمارے بھائی عبدالرحمن، بھائی داود، بھائی بلال، بھائی شفیق، بھائی علی عباس، بھائی بابر، بھائی منور، ہمارے حافظ ظہیر صاحب، مولانا طیب صاحب، بھائی عبدالغنی اور بھائی رمضان فیصل آباد سے بھائی عبدالرحیم، بھائی عبدالباری، ہمارے کھوڈیاں کے ساتھی بھائی کرم دین، بھائی نعیم وغیرہ. بہت سے ساتھی جن کا نام مجھے مستحضر نہیں ہے، بھائی سعد ہیں اور بھائی فرمان وغیرہ، ان سب کا شکر گزار ہوں. اور خاص طور پر ہمارے بھائی ریاض اور بھائی محمد حسین اور مستری صاحب کے صاحبزادے بھائی زبیر، ان کے بارے میں ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت زیادہ مشقت والے امور کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شایع نشان اجر سے نوازیں. ہمارے بھائی رمضان ڈنگ شاہ والے، ہمارے قاری طیب صاحب کے بیٹے، اور خاص طور پر نگرانی اور سرپرستی کے حوالے سے بھائی بلال نے جیسے مینج کیا، اور دیگر احباب، سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہمارے مولانا شاہد عمران صاحب، مولانا عثمان صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مولانا عزیز الرحمن صاحب جو ہمارے انتہائی باوقار مہمان تھے، انہوں نے بھی اس موقع پر خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی شایع نشان صلہ عطا فرمائے. اور میں سب کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات نے مختلف مواقع میں اس آیت مبارکہ کے ذیل میں کچھ گفتگو سنی کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ،
اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی نعمت سے نوازتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، نزد لہ فی حرثی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی اضافے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے مانگا تھا وہ تو دیتے ہی ہیں، اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ ہر دینے والا جو اضافہ کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا اضافہ کرتے ہیں جتنی ان کی بڑی شان ہے۔ یہ بات بطور خاص اس لیے عرض کی کہ ہمارے انتہائی مکرم، انتہائی محترم حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب، جو نجیب الطرفین ہیں اور ہر اعتبار سے وہ بڑے ہیں، علم میں، عمل میں، روحانیت میں، تقوی اور پاکیزگی میں، اور جنہیں ہر طرح سے خیر کے مواقع ہر وقت میسر ہیں، جن کی صبح و جن کی شام، جن کا دن اور جن کی رات، جن کے 24 گھنٹے کے جو لمحات ہیں وہ خدمت دین میں گزرتے ہیں۔ ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ محترمہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور واسطہ بالواسطہ لاکھوں افراد ہیں جن تک ان کا فیض پہنچا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اگر شخصی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت بڑی کرامت ہے، اور اگر قرآن کریم کی نسبت سے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کی نسبت سے دیکھیں تو یہ زندہ معجزہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں ہر وقت بے انتہا بے شمار خیر کے مواقع میسر ہیں۔ وہ استاد حدیث بھی ہیں، ان کا اپنا ادارہ بھی ہے، کئی سو طلباء وہاں پڑھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال، اساتذہ کی نگرانی، مدرسے کا معاملہ، اس کو لے کر کے چلنا، پھر اپنے والد صاحب کے ادارے میں بھی پڑھانا، اور والد صاحب کے اطاعت گزار بیٹے ہیں، والدہ کے خدمت گزار بیٹے ہیں، ان کی منشا کو پورا کرنا۔ یوں سمجھیں کہ نجیب الطرفین چھوٹا لفظ ہے، اگر اولاد اور شاگردوں اور متعلقین کو دیکھیں تو اس نسبت سے نجیب الاطراف ہیں۔ تو آپ کو جو عجیب بات بتانی ہے کہ وہ یقیناً اس گر کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو طلب اور چاہت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جمعے کو ان کے بچوں نے، چونکہ چند دن کی چھٹیاں ہوئی تھیں تو بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں رشتہ داروں کے ہاں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ تھوڑی تفریح کی شکل ہو اسے اختیار کیا جائے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کراچی میں، ان کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہاں جانے کا۔ تو پروگرام بن چکا تھا، صرف ہماری خانقاہ کے پروگرام کی خاطر حضرت مولانا دامت برکاتہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا اور اپنے آپ کو اس پروگرام سے، یعنی بچوں کے پروگرام سے علیحدہ کر کے، اس قربانی دے کر کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جمعے کے پروگرام میں شریک ہوئے، پھر اگلے روز ہمارے ہفتے کے پروگرام میں شریک ہوئے، پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کراچی کا سفر اختیار کیا، اور اس کا جو اگلا مرحلہ ہے ختام ہو مسک کے حوالے سے، کہ آج ان کی واپسی تھی کراچی سے، تو وہ کراچی سے گھر نہیں گئے، سیدھے مجلس ذکر میں تشریف لائے۔ تو یہ سب باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے، سعادت ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ لینے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو جو جتنا محتاج اور سراپا طلب بنائے گا وہ اللہ کے ہاں سے لے سکے گا۔ میں نے عرض کیا کہ بے شمار شکلیں اور مواقع ان کے ہاں حصول خیر کی ہیں، اس سب کے ہوتے ہوئے ان کا رجوع انتہائی قابل تحسین بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بے حد اجر عطا فرمائے۔ ہماری خانقاہ سے متعلق جو ان کی عقیدت اور اچھا گمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ پاکیزہ صفات کے جو وہ ہمارے بارے میں جن کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور قدر کی توفیق عطا فرمائیں، اور اہل علم کی قدر کی
اہل حق کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، زندگی میں، صفات و اعمال میں، ایمان و آخرت میں اور ہر طرح کے محاسن میں بے حد برکت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے اور کوئی دنیا کی بات نہ کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور سورج نکلنے کے بعد وہ اشراق کے نوافل ادا کرے، 2 رکعتیں اشراق کے نوافل کی وہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر سماعت فرمائیے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت ارشاد ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور اس کے بعد اس دوران جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کی یاد میں مصروف تھا، تو اس نے کوئی دنیاوی فضول بات نہیں کی۔ ہاں کوئی ضروری بات ہو، ایسی بات کہ جو خیر کے مفہوم پہ مشتمل ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، اگر وہ کر لی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو سورج کے نکلنے کے بعد اس نے اشراق کے 2 نوافل ادا کیے، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اس شخص کے گناہ اگر سمندر کے برابر بھی ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ اس ارشاد عالی میں بہت سی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، دل میں بٹھانے کی ہیں اور عمل کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ یہ بات سب سے اہم ہے کہ میرے آقا نے جو کچھ فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ اب میری محدود عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ فرمایا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں، معاف ہوں گے، اتنے آسان سے کام میں، تو بھائی اس پر شبہ کرنا، اشکال کرنا، یہ تو اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو ادھر سے آفر ہوئی ہے، ادھر سے انعام کی بارش ہوئی ہے، اس پر تو بجا طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات اور خاص طور پہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کا جو وقت ہے سورج کے نکلنے کے بعد تک، یعنی اشراق تک، یہ انتہائی خیر کا وقت ہے اور انتہائی برکت کے حصول کا وقت ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ جو اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا دامن پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ اللہ دے اور بندہ لے، یہ لیتے لیتے تھک جائے گا، ادھر سے جو عطا کی بارش ہے اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے نا کہ یوں سمجھیں کہ 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے، اور ہم لوگوں نے کیا پڑھ لینا ہے، کیا عبادت کر لینی ہے؟ ہماری عبادت تو خود محتاج استغفار ہے، محتاج توبہ ہے۔ ہم زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی عنایت ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی مشابہت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آدھا پون گھنٹہ بیٹھے آپ، تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 نہیں 2 نہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوئے تو ہم معاف کر دیں گے۔ تو ہم لوگ سادگی میں یا سستی کی بنا پر اس وقت کو جو سونے میں گزارتے ہیں، تو وہ بہت بڑا اپنا نقصان ہم کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہو کہ فجر کی نماز کے بعد کا یہ جو وقت ہے جیسے تیسے کر کے اللہ کی یاد میں گزارا جائے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ذکر اذکار میں لگیں، اور پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر 2 نفل پڑھ کے پھر اٹھ جائیں، پھر اگر نیند کا تقاضا ہے تو اس کو پورا کر لیں۔ اور اگر کسی وجہ سے اس موقع پر بیٹھ کر کے اعمال صالحہ میں لگنا مشکل ہو،
تو چلتے پھرتے آپ کر لیجئے، لیکن کوشش کریں کہ یہ وقت غفلت میں ضائع نہ ہو۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے کہ ایک حدیث پاک میں یذکر اللہ کے الفاظ ہیں کہ بندہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق کے وقت تک، سورج کے نکلنے تک بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے نتیجے میں یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یہاں بہت سے اہم جو قیمتی فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نتیجے میں ہو رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اور ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ جو ذکر کی توفیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب نعمتوں کا تسلسل یہ ہوا کہ ذکر کی جو نعمت ملی یہ مستقل ایک نعمت، اس پر جو ثواب ملا وہ علیحدہ سے نعمت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ مشقت اور قربانی کے بدلے میں صلہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی منشا مبارکہ یا ان کا یوں سمجھیں کہ شفقت بھرا جو مزاج عالی ہے وہ یہ ہے کہ نعمت دینے پر، نعمت کو اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ مزید نعمت عطا فرمائے۔ غفلت میں وقت گزرتا تو خسارہ ہوتا، فضول باتوں میں وقت گزرتا تو خسارہ ہوتا، گناہ میں وقت گزرتا تو خسارہ ہوتا۔ کتنے خساروں اور نقصانات سے بچا کر اپنے پاک ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور جب وہ ذکر کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ پروانہ عطا کیا۔ تم انسان ہو، تم سے غلطی ہو جاتی ہے، ایک نہیں دو نہیں، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو ہم نے اس ذکر کی برکت سے وہ معاف کر دیا۔ دوسرا اہم فائدہ یہاں سے ہمیں یہ حاصل ہوا اور اس بات کا علم ہوا، بہت سے لوگ کہ جو بیچارے ذکر کے حوالے سے وہ تصور نہیں رکھتے یا جنہیں مکمل شرح صدر نہیں ہوتا، جب ذکر کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نماز بھی تو ذکر ہے، سراخوں پر نماز بالکل ذکر ہے، اس میں کس نے انکار کیا؟ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ قابل غور ہے کہ نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک ذکر میں لگا رہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی اگر آپ کی منشا کے مطابق نماز ہی ذکر ہے اور باقی اذکار ذکر نہیں تو سرکار یہ کیوں فرماتے کہ نماز کے بعد ذکر میں لگا رہے؟ بات کو سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جو اشکال تھا اس کو رد فرمایا کہ جو نماز کے بعد، نماز بے شک ذکر کی ایک خاص شکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا مبارکہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر بھی ہمارے ذکر میں آپ لگے رہیں۔ یہاں پہ پھر ایک اور احسان یہ فرمایا کہ یہ بہت ہی خاص وقت ہے، یوں سمجھیں کہ جیسے بادشاہ کے دربار میں حاضری کا ایک وقت ہو تو اس وقت میں ایک عقل انسانی شعور اور فطرت اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس وقت میں حاضرین خالصتاً بادشاہ کی طرف متوجہ رہیں، بادشاہ کی منشا کو سمجھیں، کوئی اور بات نہ کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ ترتیب اور طریقہ تو یہی مطلوب ہے کہ ہمارے ذکر میں رہو، لیکن اگر کوئی ایسا ضروری کام کہ جو گناہ سے پاک ہو، شر سے دور ہو، خیر کا مفہوم لیے ہوئے ہو، اگر اس بات کو کر بھی لو تو تب بھی ہم اس اجر سے تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ یہاں پہ بہت سے فائدے ہو گئے، مثلا بہن بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں، خواتین گھر میں ہوتی ہیں، ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم یہ ثواب حاصل کریں۔ اب وہ پڑھ رہی ہیں تو بچہ رونے لگا، اب اگر وہ بچے کو سنبھالتی ہیں تو یہ اس کی فضیلت ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو، بچہ روتا ہے تو روئے، میں تو اشراق کے بعد ہی سنبھالوں گی۔ تو اس موقع پر اس بچے کو سنبھالنا، اس کا خیال کرنا، نیت اور اس کا ذہن وہیں اٹکا ہوا ہے، تو بچے کو سنبھالنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذکر ہی میں شمار فرمائے۔ پھر اسی طرح شوہر کو اگر تقاضا ہے کہ چائے پیش کی جائے یا فلاں، لیکن اس خاتون کا ذہن یہ ہے کہ میں اس موقع پر اللہ کو یاد کروں، لیکن ساتھ ہی یہ احساس ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد مجھ پر سب سے بڑا جو اطاعت کا جو مجھ پر فریضہ ہے وہ شوہر کا ہے،
تو یہ اس نیت سے اٹھی، لب اس کے اللہ کی یاد میں ہل رہے ہیں، اس نے چائے بنائی، ناشتہ بنایا، تو یہ جو بیٹھ کے ذکر کر رہی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کو دگنا اجر ملے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی رحمت بھرا ایک آسانی والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ظاہر فرمایا۔ پھر خدمت والے وہ احباب جیسا کہ خانقاہ میں ہوتے ہیں کہ سب لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو خدمت والوں سے کہا گیا ناشتے کا اہتمام کریں۔ اب یہ فضیلت ان کے سامنے بھی تھی، بے گناہ تو ہم سے بھی ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی فضیلت کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو چونکہ وہ خیر میں لگے ہوئے ہیں اور اہل ذکر اور اہل خیر کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر کے ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ باتیں ہیں، آپ کے بابرکت ارشادات ہیں، سبحان اللہ، وہ خیر سے شروع ہو کے خیر پہ مکمل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اشکالات کو بھی رفع کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں امکانی درجے میں کرم کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب ہمیں مہیا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ذکر کا لفظ ارشاد فرمایا، کسی خاص ذکر کی تاکید اور تلقین نہیں فرمائی۔ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ انعام اس شکل میں ہے کہ بہت سے لوگوں کی جو رجحان کی کیفیت ہوتی ہے بہت سے اذکار کی طرف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا کلمہ طیبہ کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا اسم ذات کی طرف یعنی اللہ اللہ کی ادائیگی پر رجحان زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ سبحان اللہ کی تسبیح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بعض لوگ توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بعض لوگ درود پاک کے اہتمام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ تلاوت کلام پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بہت سے پڑھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ دیکھیے کتنی بڑی کتنی عظیم شفقت ہے کہ سبھی کی جو چاہتیں ہیں ان چاہتوں کو بھی برقرار رکھا گیا، ان کی لذتوں کی بھی حفاظت کی گئی، اور ان سب کے لیے اجر عظیم کا بھی اعلان ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ کسی شخص کو ذکر کے حوالے سے کسی جملے پر یا کسی خاص ذکر پہ شرح صدر ہے، اس کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، اس کے ثمرات اس کو میسر آتے ہیں، تو وہ اسے کرتا رہے، لیکن کوئی دوسرا جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں کر رہا اس پر نکیر نہ کرے، اس پر اعتراض نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کی عمومیت کو بیان فرمایا تو جو جس انداز میں بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرق مراتب کو اختیار نہ کرے، بھئی مجھے زیادہ اجر مل رہا ہے تمہیں کم مل رہا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ غلام، خادم اور نوکر کا کام یہ ہے کہ نوکری کرنا، آقا کی نوکری کرنا۔ اب آقا کس سے راضی ہوتا ہے یہ آقا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اور آپ مل کے یہ کوشش نہ کریں کہ ہم نہیں جی میں سب سے بہتر ہوں، نہیں، مجھے ایسی ادا اختیار کرنی ہے کہ میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے۔ رہی بات کہ میں سب سے بہتر ہوں تو یہ بہت ہی بڑے نقصان کی بات یہ ہے، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں جوتوں میں جگہ ملے ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو شرف قبولیت بخش رہے ہیں، اس پہ اجر عطا فرما رہے ہیں، اور ہماری نالائقی کی انتہا ہے کہ ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں بہتر ہوں تم چھوٹے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غنیمت جانے کے پردہ ڈلا ہوا ہے، غنیمت جانے کے پردہ پوشی کے ساتھ اللہ نے مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی۔ ہم کس چکر میں، بھلا مجرم بھی اس چکر میں ہوتا ہے کہ مجھے میڈل ملنا چاہیے، بلکہ مجرم کی عقیدت اور مجرم کی جو اللہ سے محبت اس میں اضافہ اور ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں تو سزا کے قابل تھا اور آپ نے مجھے اجر عظیم عطا فرمایا، مجھے نیک بندوں میں شامل فرمایا۔ کہاں کی برتری، کہاں کا دعویٰ، انا للہ و انا الیہ راجعون، دعویٰ تو بالکل پسند نہیں، اسی اس میں رہے کہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ایک موقع پہ عرض کیا گیا تھا کہ میرے اعمال، میری کوتاہیاں یہ مجھے معلوم ہیں، یہ متعین ہیں، ایسے ہی ہے، کنفرم ہے نا، مجھے پتہ ہے۔ دوسرے کے اعمال مجھے معلوم نہیں ہیں کہ کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ فرض کریں کہ کسی کی کوتاہی اگر میرے سامنے آئی بھی تو اس کا امکان ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو،
وہ توبہ کر کے پاک ہو گیا ہو۔ اب دوسرے شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ برا ہے، یہ شک ہے۔ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے نا، میں کیسا ہوں یہ میں خوب جانتا ہوں، تو میری برائیاں مجھے معلوم ہیں، یہ یقین ہے، ٹھیک۔ دوسرے کی برائیوں کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ شک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ شک پہ یقین کو غلبہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یقین ہی حقیقت ہے، شک حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیں جو کہ واقعی حقیقت ہے کہ کوتاہیوں کا مجموعہ میں ہوں۔ رہی بات میرے بھائی کی، تو پتہ نہیں کتنی خوبیاں اس میں ہوں گی، تو مجھے اپنا فکر کرنا چاہیے کہ بے شکر ہے اللہ کا کہ پردہ پوشی ہو گئی، جان بخشی ہو گئی، جان خلاصی ہو گئی۔ تو جب یہ طے ہے کہ جرم مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، تو جس سے جرم سرزد ہوئے ہوں وہ بھلا تمغے کا متلاشی ہوتا ہے؟ وہ تو اسی پہ شکر کرتے نہیں تھکتا کہ اللہ اپنے پردہ پوشی فرما دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس چکر میں نہ پڑے، بلکہ یہ کہ اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب سمجھ لیجئے، نیکی کر کے اترانے والے سے وہ گناہگار اللہ کو پسند ہے جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائے۔ لمبی تسبیح، بڑے بڑے نوافل، بڑے بڑے اذکار، بعد میں اترانا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے صرف فرض پڑھ لیے، چند الفاظ ادا، لیکن یہ ہوا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بس یہ امور پیش نظر رہیں، اور 1000 باتوں کی ایک بات ہے، یہ کم ہے کہ اللہ نے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا۔ پچھلی امتوں میں جس سے گناہ سرزد ہوتا تھا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، بعض امتوں میں جس سے گناہ سرزد ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ علامت آ جاتی تھی۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جوتیوں کی مقدس خاک کی برکت ہے کہ پردہ پوشی ہو رہی ہے، اور ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے ہوتی رہے گی، اس لیے کہ ہم تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ ان شکرتم و آمنتم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار رہے اور ایمان پر رہے، یہ 2 چیزیں ہیں، بڑے بڑے عیبوں کی پردہ پوشی کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور کسی پہ معترض نہ ہوں۔ جو شخص جس انداز میں بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، ذہن میں یہ ہو کہ نیکی میں مجھ سے آگے نکل گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک حدیث شریف میں ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باجماعت نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج عمرے کا، اللہ تعالیٰ اس کو کامل حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کا اظہار فرمایا، 3 بار فرمایا، تامتن تامتن تامتن، مکمل حج عمرے کا ثواب، مکمل حج عمرے کا ثواب، مکمل حج عمرے کا ثواب۔ اب دیکھیے کتنا وقت آپ نے یہاں گزارا، یعنی کتنا معمولی سا وقت آپ نے اختیار کیا، تھوڑا سا وقت اختیار کیا، اور اس پر جو اجر ہے، سبحان اللہ، جیسا اللہ کی ذات بڑی ویسی اللہ کی شان بڑی، اور ویسے ہی اللہ کے خزانے بڑے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو دے کر کے خوش ہوتی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو مانگنے سے ناراض نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کیا اس کی عبادت کرنی ہے، کیا تسبیح، کیا ذکر کرنا ہے، لیکن تم مشابہت تو اختیار کرو۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فوجی اگر بزدل بھی ہو تو اس کا یونیفارم اس عیب کو چھپا دیتا ہے، تو اگر صلحاء کی مشابہت میں ایک جیسا مجرم بھی بیٹھا ہو تو مشابہت اس پہ پردہ ڈال دیتی، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، اسی میں بات بن جاتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ فرمایا کہ
कामिल हज उम्रे का सवाब। हालांकि सरकार का इतना ही फरमा देना काफ़ी था कि हज उम्रे का सवाब, यही हम सारी ज़िंदगी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसका हक़ अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला को हमारा ये बैठना कितना पसंद है कि सरकार ने 3 दफ़ा फरमाया ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन। अरे किसी भूल में मत रहना, किसी गफलत में मत रहना। तुमने अपनी नींद कुर्बान की, नरम गरम बिस्तर को छोड़ा, तो क्या ख्याल है कि हम कदरदान नहीं हैं? तुमने हमारे लिए अपने मामूली से आराम को छोड़ा, तुम्हारी इबादत और तुम्हारी कुर्बानी या तुम्हारा अमल इंतहाई मुख्तसर, लेकिन तुमने हमारे नबी की मंशा को समझा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम उस मंशा को समझने वाले पर और उस नबी की सुन्नतों की अज़मत को इख्तियार करने वाले पर, उस पर ईमान रखने वाले पर किस कदर मेहरबान है, उसकी अलामत यह है कि हम उसको इस इनाम से नवाज रहे हैं कि उसको कामिल हज उम्रे का सवाब अता फरमा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात समझने की है कि कामिल हज उम्रे का मतलब ये है कि ये हज और उम्रा जिसका सवाब मिल रहा है, ये यकीनन अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हज उम्रे का सवाब है। आप समझ रहे हैं? यानी मेरे अमल में कोताही हो सकती है, लेकिन जो अमल अल्लाह ताला हमारे लिए अपने करम से हमारे नामे में लिख रहे हैं, वो तो 100% कबूल ही कबूल है। आप बात समझ रहे हैं? अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको समझने की और इखलास के साथ अमल की तौफीक भी अता फरमाए। यहाँ पे एक बात समझने की है, पहली हदीस पाक के हवाले से भी और दूसरी हदीस पाक के हवाले से भी। इशराक के नफिल के हवाले से जो पहली हदीस पाक का मफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया, उसमें जो फजीलत थी वो ये थी कि अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हुए तो माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक, जो बात समझने की है वो ये है कि इस माफ़ी का ये मतलब नहीं है कि आदमी गुनाहों पे जरी हो जाए। आप समझ रहे हैं? इसमें अहले इल्म के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, कबीरा होते हैं। वो एक तफसीली एक मौजू है, वो फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह। लेकिन अब बतौर ख़ास जो समझने की बात है वो ये है कि ज़रा सभी किसी शख्स में मुरव्वत वाला मामला हो और अपने खालिक व मालिक के एहसानात को सामने रखने का उसमें यूँ समझे कि उसमें वस्फ़ हो, तो उसको चाहिए कि वो ये उसकी कैफियत हो कि अल्लाह मेरे तमाम तर गुनाहों और कोताहियों के बावजूद न सिर्फ ये कि आपने पकड़ नहीं फरमाई, बल्कि इतने आसान से अमल पर आपने इतना बड़ा ऐलान फरमाया। या अल्लाह मैं कैसे आपका शुक्र अदा करूँ, 100 जाने हों, 100 कुर्बान कर दूँ, तब भी आपका शुक्र अदा नहीं होता। ये मकसूद है, ये नहीं कि चुनाच कि भाई समंदर के झाग के बराबर गुनाह थे तो माफ़ हो गए तो अब वो गुनाहों पे जरी हो जाए। नहीं, ये मकसूद नहीं है। बल्कि मकसूद इसमें क्या है, वो एक नुक्ता है समझने का कि हमने किसी शख्स को देखा कि उसने इशराक के नवाफिल पढ़े, तो हम उसके बारे में अगर पहले बदगुमान थे तो आज के बाद हम उसके बारे में अच्छा गुमान रखें कि मैं इस बात का गवाह हूँ कि मेरी मौजूदगी में इसने वो अमल किया था जिस पर समंदर के झाग के बराबर गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो पहले अगर मुझे कोई बदगुमानी थी तो आज के बाद मुझे वो बदगुमानी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए कि मैं एक ऐसी चीज़ का शाहिद हूँ कि जो इतने बड़े इतने कसीर गुनाहों की माफ़ी का सबब है। आप समझ गए? और रही बात अपनी ज़ात के बारे में, तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, लेकिन साथ ही ये एहसास हो कि बेशक ये गुनाहों की माफ़ी का वादा है, लेकिन माफ़ी तो हो गई, यकीनन हो गई, अब मुझे आइंदा के लिए गुनाहों से बचना है। यानी गुनाहों से उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई शख्स सज़ा का मुस्तहिक हो और उसका मालिक उसको सज़ा दिए बग़ैर माफ़ कर दे, तो अपनी बाकी ज़िंदगी उसकी एहसान मंदी में गुजारता है कि यार इतनी बड़ी ज़ात, आज के बाद तो कोताही होगी ही नहीं। तो उसकी जो बाकी मांदा ज़िंदगी है वो हर लम्हे अल्लाह ताला का जो एहसान है उसको सामने रखते हुए गुजरनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि
یہ گناہوں کی معافی اعمال صالحہ میں کمزور نہ کر دے، سست نہ کر دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ گناہوں کی معافی کا مطلب ہے کہ میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس عمل کے بعد پاک ہو گئے۔ رہی بات میری، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے عمل میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہو، جیسا اللہ پاک چاہ رہے ہیں ویسا نہ ہو۔ یہ سوچ اس کو آگے بڑھنے کی طرف متوجہ کرتی رہے، نہیں بھائی نہیں، مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کسی شخص میں ہم نے بہت سی کوتاہیاں دیکھی، بہت سے گناہ دیکھے، کسی کی زندگی ہم نے اس حوالے سے دیکھی کہ وہ گزری ہی گناہوں والی مشغولیت میں تھی، گانا بجانا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے دیکھا ایک دفعہ کہ اس نے اشراق پڑھی تھی، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہمارے ذہن میں اب اس کے گناہوں پر اور گناہ آلود زندگی پر ہماری نظر نہ جائے، بلکہ اس عمل پہ نظر جائے کہ بھئی اس نے ایک عمل ایسا کیا تھا کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ نے معافی کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پاکیزہ کلمات اور یہ پاکیزہ مفاہیم ہماری رہنمائی کے لیے بھی ہیں کہ ہم اپنا رخ متعین کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے ارشاد عالی کا جو مفہوم عرض کیا گیا ہے کہ اشراق کے 2 نفل پر کامل حج عمرے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات مزید سمجھیں کہ آپ اکثر دعا میں سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ کم فہمی سے محفوظ فرما۔ یہاں پہ اس مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حج عمرے کا ثواب ہمیں عطا فرمایا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شکر گزاری میں اضافہ ہو۔ اگر ہم نے حج عمرہ نہیں کیا تھا تو ہمارا شوق اور بڑھ جائے اور ہماری طلب اور بڑھ جائے، اسباب کے درجے میں تیاری اور بڑھ جائے کہ بھئی وہ نعمت کہ 100 سال آدمی عبادت کرتا رہے تب بھی اس کے قابل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چند منٹ اپنی یاد میں رہنے کی بنا پر اس کا اجر عطا فرمایا ہے، تو جب میں وہاں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی عنایات کا کیا منظر ہوگا۔ تو جو سستی تھی حاضری کے حوالے سے، بالخصوص جو حج جو فرض ہے اس کے حوالے سے، وہ سستی دور ہونی چاہیے کہ وہ ذات اتنی کریم ہے، تو کتنی بری بات ہے کہ میرے پاس اسباب و وسائل بھی ہیں اور میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، آج ہی سے میں تیاری کرتا ہوں۔ سمجھے؟ کم فہمی یہ ہے کہ ایک شخص نے حج نہیں کیا اور وہ 2 رکعت نفل اشراق کی پڑھنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں نے حج کر لیا اس لیے کہ حدیث شریف میں کہ اس کو حج کا ثواب ملے گا، اس کو کم فہمی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے حج عمرے کا ثواب تو مل جائے گا اس کو، لیکن اس کا جو فرض حج ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر یہ پھر آپ نے کج فہمی بھی سنا، اگر یہ نادانی میں ایسا کر رہا ہے تو کم فہمی ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا سمجھ رہا ہے تو کج فہمی ہے۔ کم فہمی کی معافی ہو جاتی ہے، کج فہمی کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، سنن مبارکہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے اور ان پر کامل ایمان اور کامل یقین اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب ساتھی ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے تشریف لے آئیں، کھانے کے بعد نماز کی ترتیب ہوگی اور اس کے بعد ساتھیوں کو اجازت ہوگی۔ کسی ساتھی نے اگر کچھ فرمانا ہو تو ہمارے مخدوم صوفی نظام الدین صاحب اور مولانا عبدالغفار صاحب، حافظ ظہیر صاحب وغیرہ ہیں، ان کی خدمت میں وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں انشاءاللہ۔ پھر کسی ساتھی نے ضروری ملنا ہو تو اس جمعے کو انشاءاللہ میں یہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جمعہ ہمارے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔